السلام علیکم دوستوں ناظرین، آج ہم لوگ کلاس 10 PSB اردو کا پروویژنل پیپر 2019 کو سولو کرنے والے ہیں، جس کے ہم آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو دونوں کوشچن کو دیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے آنسرز بھی دیکھیں گے۔ تو آپ سے التجا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ پہنچے۔ آئیے دوستوں ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہ 2019 کا سیکنڈری اینول ایگزام کا جو پیپر ہے 2019 کا اردو کا، تو اسے آج ہم سولو کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے آبجیکٹیو کوشچن کو سولو کریں گے، اس کے بعد اس کے سبجیکٹیو کوشچن کو دیکھیں گے۔ آبجیکٹیو کوشچن میں پہلا سوال ہے کہ شہباز کا انتقال کب ہوا؟ تو شہباز کا انتقال 1908 میں ہوا۔ دوسرا سوال دیکھیں گے کہ مہدی آفادی کو اردو کے علاوہ اور کس زبان میں مہارت حاصل تھی؟ تو انگریزی زبان میں۔ تیسرا سوال ہے کہ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1911 میں۔ چوتھا سوال دیکھیں گے کہ سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا تھا؟ تو چار چہرے، آپشن سی بالکل رائٹ آنسر ہوگا۔ 8 نمبر سوال ہے کہ سر سید احمد کی والدہ کا نام کیا تھا؟ تو سر سید خان کی والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ اگلا سوال ہے کہ نذیر احمد کی پیدائش کب ہوئی؟ تو نذیر احمد کی پیدائش 1836 میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد 7 نمبر سوال دیکھیں گے کہ غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، آپشن بھی بالکل رائٹ آنسر ہوگا۔ اگلا سوال ہے کہ توبۃ النصوح کس کا ناول ہے؟ تو توبۃ النصوح جو ہے وہ ڈکنی نذیر احمد کا ناول ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ غالب کب پیدا ہوا؟ تو غالب 1797 میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد 10واں کوشچن دیکھیں گے کہ اردو کی پہلی مثنوی کا نام بتائیے۔ تو اردو کی پہلی مثنوی کا نام پدم راؤ ہے۔ اس کے بعد 11 نمبر سوال ہے کہ مرزا شوق کا اصل نام کیا ہے؟ تو مرزا شوق کا اصل نام تصدق حسین خان تھا۔ اگلا سوال دیکھیں گے کہ مہدی آفادی یوپی کے کس شہر میں پیدا ہوئے؟ تو یوپی کے گورکھپور شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ 13 نمبر سوال ہے کہ غزل عربی کے کس صنف سے ماخوذ ہے؟ تو غزل عربی کے صنف قصیدہ سے ماخوذ ہے۔ 14 نمبر سوال ہے کہ شامل نصاب نظم بجلی کا کھمبا کے شاعر کون ہیں؟ تو ان کے شاعر جو ہیں ندیٰ فاضلی۔ اگلا سوال دیکھیں گے سر سید احمد کی وفات کب ہوئی؟ تو سر سید احمد خان کی وفات 1898 میں ہوئی تھی۔ 16 نمبر سوال ہے کہ رقیہ بھابھی کس افسانہ کا کردار ہے؟ تو رقیہ بھابھی جو ہیں وہ بھابھی جان افسانے کے کردار ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے کہ مبارک عظیم آبادی کے شعری مجموعہ کا نام بتائیے۔ تو ان کے شعری مجموعہ کا نام جلوہ داغ ہے۔ اس کے بعد 18واں سوال کہ احمد فراز کس یونیورسٹی میں لیکچر تھے؟ تو احمد فراز جو تھے وہ پشاور یونیورسٹی میں لیکچر تھے، یعنی کہ ٹیچر تھے۔ اگلا سوال دیکھیں گے کہ احمد فراز کا انتقال کب ہوا؟ تو احمد فراز کا انتقال 2009 میں ہوا تھا۔ 20 نمبر سوال ہے کہ جس غزل میں ردیف نہ ہو اس غزل کو کیا کہتے ہیں؟ تو اسے غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ 21 نمبر سوال ہے کہ حسن نعیم کس ادارہ میں ڈائریکٹر کے عہدے پر مامور تھے؟ تو وہ غالب انسٹی ٹیوٹ میں مامور تھے۔ اگلا سوال ہے کہ حسن نعیم کس شعبہ میں ملازمت کرتے تھے؟ تو حسن نعیم وزارت خارجہ میں ملازمت کرتے تھے۔ 23 نمبر سوال دیکھیں گے کہ پروین شاکر کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو پروین شاکر کی پیدائش جو ہے وہ پاکستان کے کراچی شہر میں ہوئی تھی۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ جگن ناتھ کی پیدائش کب ہوئی؟ تو جگن ناتھ آزاد کی پیدائش 1918 کو ہوئی تھی۔ 25واں سوال دیکھیں گے کہ جسم کی ضد کیا ہے؟ تو جسم کی ضد جو ہے وہ روح ہے۔ 26 نمبر سوال ہے کہ ان میں مفعول کی پہچان کیجیے۔ تو مفعول جو ہے وہ ہے گرفتہ۔ اگلا سوال دیکھیں گے کہ حلاوت کی ضد کیا ہے؟ تو حلاوت کی ضد ترشیح ہے۔ اس کے بعد 28 نمبر سوال ہے قواعد کے اعتبار سے دلی لفظ کیا ہے؟ تو دلی لفظ جو ہے وہ ہے ضامن۔ اس کے بعد 29واں سوال ہے کہ وہ آیا کون سا فعل ہے؟ تو وہ آیا جو فعل ہے فعل ماضی متعلق ہے۔ اس کے بعد 30 نمبر سوال دیکھیں گے کہ تم آؤ گے کون سا فعل ہے؟ تو تم آؤ گے فعل مستقبل ہے۔ 31 نمبر سوال دیکھیں گے کہ درخت کون سا اسم ہے؟ تو درخت جو ہے وہ اسم نکرہ ہے۔ اس کے بعد 32 نمبر سوال ہے کہ ماضی قریب کی پہچان کیجیے۔ تو ماضی قریب وہ آیا ہے، یہ ماضی قریب ہے، یعنی کہ یہ وقت جو ہے ترنت گزرا ہے۔ نیکسٹ سوال دیکھیں گے کہ میں کھاتا ہوں کون سا ساغیہ ہے؟ ساسیغہ ہے۔ تو میں کھاتا ہوں جو ہے واحد متکلم ہے۔
اس کے بعد 34 نمبر سوال ہے کہ غالب کا پورا نام کیا تھا؟ تو غالب کا پورا نام اسد اللہ خان غالب تھا۔ آپشن سی بالکل رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلا سوال دیکھیں گے کہ نگار عظیم کے دوسرے افسانوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو ان کے دوسرے افسانے کے مجموعے کا نام گہن ہے، جو کہ 1999 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد 36 نمبر سوال ہے کہ ہندوستان میں گپت دور کو کیسا دور کہا جاتا ہے؟ تو سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ آپشن سی بالکل رائٹ آنسر ہوگا۔ 37 نمبر سوال ہے کہ قمر جہاں کے والد کا کیا نام تھا؟ ان کے والد کا نام سید عطاء الحق تھا۔ 38 نمبر سوال ہے کہ نشاب میں شامل یعنی کہ ہماری کتاب میں شامل افسانہ کٹی ہوئے شاخ کے افسانہ نگار کون ہیں؟ تو ڈاکٹر قمر جہاں ہیں۔ 39 نمبر سوال ہے کہ قمر جہاں کے کسی ایک افسانوی مجموعے کا نام لکھے، تو ان کے ایک افسانوی مجموعے کا نام ہے چارق ہے۔ 40 نمبر سوال دیکھیں گے کہ فعل ماضی احتمالی کی پہچان کیجیے، تو وہ آیا ہوگا۔ آپشن سی بالکل رائٹ آنسر ہوگا۔ اس کے بعد 41 نمبر سوال ہے کہ اس میں نقرہ کی پہچان کیجیے، تو اس میں سے پہاڑ، آپشن بی جو ہو جائے گا وہ اس میں نقرہ یعنی کہ کوئی بھی پہاڑ۔ اس کے علاوہ یہ جو تینوں یہ اس میں معرفہ ہے۔ اس کے بعد 40 نمبر سوال ہے کہ اس میں معرفہ کی پہچان کیجیے، تو اس میں جو سب سے خاص ہے یعنی کہ پٹنہ اس میں معرفہ ہے۔ اس کے بعد 43 نمبر سوال ہے کہ ابن مریم کس کی مثال ہے؟ تو ابن مریم جو ہے وہ کنیت کی مثال ہے، تو آپشن ڈی بالکل رائٹ آنسر ہوگا۔ اگلا سوال دیکھیں گے کہ لقب کی پہچان کیجیے، تو اس میں سے جو لقب ہے وہ ہے شیر بہار۔ اس کے بعد ہے علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو علم کی قسمیں جو ہے وہ 4 قسمیں ہیں۔ درج ذیل اسموں میں سے اس میں صفت کو چنیے، تو اس میں صفت جو ہے اچھا، صفت کے معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کی خوبی بیان کرنا۔ 47 نمبر سوال ہے کہ جو نام کسی کے رشتے کے بنا پر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کنیت کہتے ہیں۔ 48واں سوال دیکھیں گے کہ شکاری آتا ہے کون سا فعل ہے؟ تو یہ جو ہے فعل حال ہے، یعنی کہ یہ ابھی ابھی آ رہا ہے۔ اس کے بعد 49 نمبر سوال ہے کہ تخلص کی پہچان کیجیے، تو اس میں سے جو غالب ہے وہ تخلص ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب میں غالب پہلے اسد تخلص رکھتے تھے لیکن پھر وہ غالب تخلص رکھنے لگے، تو آپشن ڈی بالکل رائٹ آنسر ہوگا۔ اور آخری سوال ہے کہ اس میں تعداد کی پہچان کیجیے، تو 27 یعنی کہ اس میں سے تعداد کی پہچان کرنا ہے۔ تو قلم، کینچی، اسکول یہ سب تو کچھ چیزوں کے نام ہیں، کوئی سامان کے نام ہے، لیکن جو تعداد یعنی کہ گنتی، تو یہاں پاس گنتی جو ہے وہ 27 ہے۔ تو یہ تھے آبجیکٹیو سوال۔ اب ہم اس کے سبجیکٹیو سوالوں کو دیکھتے ہیں۔ تو سبجیکٹیو سوال میں جو پہلا سوال ہوتا ہے وہ مضمون نویسی کا ہوتا ہے کہ درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر مضمون لگ بھگ 200 سے 300 لفظوں میں لکھیں۔ تو یہاں پاس آپ کو 5 عنوانات دیے جاتے ہیں۔ تو پہلا ہے سیلاب، دوسرا ورزش ہے، تیسرا جو ہے وہ ہے اخبار بینی، چوتھا ہے علم کی اہمیت، اس کے بعد 5واں جو ہے وہ ہے عید الفطر۔ تو یہ تھا پہلا سوال۔ اب دوسرا سوال دیکھتے ہیں کہ اپنے والد کو ایک خط لکھے جس میں میٹرک کے پاس کرنے کے بعد آگے تعلیم حاصل کرنے کا ذکر ہو، یا اگر آپ اسے نہیں لکھتے ہیں تو اس کے علاوہ اسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ اپنے اسکول کے پرنسپل یعنی کہ ہیڈ ماسٹر کو ایک درخواست لکھے جس میں اپنے بڑے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے 1 ہفتہ کی فرصت کا ذکر ہو، یعنی کہ 1 ہفتہ کی چھٹی کا ذکر ہو۔ اس کے بعد تیسرا سوال دیکھیں گے کہ درج ذیل سوالوں میں سے صرف 10 کے مختصراً جواب دیجیے۔ آپ کو ٹوٹل 15 سوال دیے گئے ہیں جن میں سے صرف 10 کے جواب دینے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ 2 مارکس کے سوال ہوتے ہیں، تو 2 دہا کے 20، یہ ٹوٹل 20 مارکس کے سوال آپ سے پوچھے جاتے ہیں۔ تو اس میں جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ مہدی افادی کا اصل نام کیا ہے؟ تو مہدی افادی کا اصل نام مہدی حسن تھا۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ راجندر سنگھ بیدی کب پیدا ہوئے؟ تو راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش 1915 عیسوی میں ہوئی تھی۔ تیسرا سوال دیکھیں گے کہ بیدی کے پہلے افسانے کا نام بتائیے، تو ان کے پہلے افسانے کا نام مہارانی کا تحفہ تھا۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے کہ حمد میں کس کی تعریف ہوتی ہے؟ تو حمد میں خدا کی تعریف اور بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد 5واں سوال ہے کہ قمر جہاں کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب یعنی کہ کتاب میں شامل ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ قمر جہاں کا افسانہ کٹی ہوئی شاخ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ 4 نمبر سوال ہے کہ کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ تو کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔
7वां सवाल है कि सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो सर सैयद का मजमून रिया हमारे निसाब में शामिल है। 8 नंबर सवाल है कि डॉक्टर अब्दुल मगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो डॉक्टर अब्दुल मगनी का मजमून अदब की पहचान हमारे निसाब में शामिल है। 9 नंबर सवाल देखेंगे कि नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नोवेल लिखे? तो नज़ीर अहमद ने अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए नोवेल लिखे थे। अगला सवाल है कि इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या था? तो इंटरव्यू लेने वाले का नाम जो था इसमत चुगताई और फयाज रफ़त था। उसके बाद 11वां सवाल है कि सुहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए? तो सुहेल अजीम आबादी जो है वो पटना में पैदा हुए। 12 नंबर सवाल है कि सर सैयद की पैदाइश कब हुई थी? तो सर सैयद की पैदाइश 1817 ईस्वी में हुई थी। 13 नंबर सवाल देखेंगे कि सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो सर सैयद का मजमून रिया हमारे निसाब में शामिल है। उसके बाद 14 नंबर सवाल है कि निगार अजीम का असल नाम क्या था? तो निगार अजीम का जो असल नाम है वो मलिका महन निगार है। क्या 15वां सवाल है कि बुद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वुर है? तो बुद्ध मजहब में निर्वाण का तस्वुर कायनात के मालिक अल्लाह की जात का इरफान है। यानी कि बुद्ध मजहब में निर्वाण का तस्वुर खुदा का इरफान हासिल करना है, खुदा को राज़ी करना है। चौथा सवाल देखेंगे कि दर्ज झेल सवालों में से किसी 3 का जवाब मतलूब है, यानी 3 का जवाब देना लाजमी है। ये जो सवाल होते हैं ये 5 नंबर के होते हैं, यानी कि 5 3 15, ये टोटल 15 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल है कि गालिब के खतूत की ज़बान पर 5 जुमले लिखे। अगला सवाल है अदब की पहचान के हवाले से अदब के मुख्तसर तारीफ़ लिखे। तीसरा सवाल है मजमून निगारी पर मुख्तसर तारीफ़ लिखे। अगला सवाल देखेंगे कि भीमराव अंबेडकर की आइनी खिदमात, यानी कि अपने वतन में उन्होंने जो संविधान लागू किया था, आइन लागू किया बनाया था, उसमें उनकी क्या हिस्सेदारी थी, उसके बारे में लिखना है। 5 नंबर सवाल है कि दर्ज झेल अल्फाज को वाहिद से जमा बनाइए। तो यहाँ पास आपको कुछ अल्फाज दिए गए, ख्याल, खलीफा, बंदा, किताब, खबर। इसका जवाब है ख्याल की जो जमा होगी वो ख्यालात होगी, खलीफा की खुलफा, बंदा का बंदगान, किताब का कुतुब, खबर का अखबार। उसके बाद छठा सवाल देखेंगे कि दर्ज झेल मुहावरों में से किसी 5 मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो पहला जो है, इनमें ये 8 मुहावरे दिए गए हैं जिनमें से 5 को जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो पहला जो है वह छाती पर सांप लूटना। उसके बाद है तारे गिनना, दम भरना। अगला है चराग पा होना, ख्याली पुलाव पकाना, ईद का चांद होना, जले पर नमक छिड़कना, दिन में तारे नज़र आना। तो ये आपको जो है चौथा नंबर सवाल में आपको 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से तीन का जो जवाब देना है वो लाजमी है। यहाँ आपको 6 सवाल नज़र आ रहे होंगे जिनमें से 3 का जवाब देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं और हमारे चैनल को और हमारी यूट्यूब चैनल फैज़ान क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।